السلام علیکم۔ آج 12ویں سپارے سے میں سورہ ہود کی جو ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، اور اس میں انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ اصل میں پیغام ہے جو پورے قرآن مجید کا گویا کہ آپ سمجھ لیجیے خلاصہ ہے۔ اس دنیا میں ہم کیوں ہیں، یہ کائنات کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں اور کائنات جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، اتنی بڑی کاریگری، اتنی بڑی جو صنعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس لیے نہیں بنائی ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہے۔ ہم گناہ کریں، ہم نافرمانی کریں، ہم ظلم کریں، ہم خدا کے حقوق کو پامال کریں، ہم بندوں کے حقوق کو پامال کریں اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیں آزما رہے ہیں، اور اس آزمائش کے لیے انہوں نے ہمیں مہلت دی ہے، اور اس مہلت کا تقاضا ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کرنے کی کھلی چھوٹ ہو۔ لیکن ایک روز آئے گا جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کریں گے، اور جس طرح انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے، اور پھر ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم و احسان بھی کیا کہ جس بنیاد پہ وہ حساب کریں گے اسے ایمان و اخلاق کی دعوت کی شکل میں ہمیں بالکل کھول کے واضح طور پر بیان بھی کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا گویا کہ سمجھیے خلاصہ ہے یہ آیت، اور اس کو مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فلسفہ قرآن کیا ہے، یہ آیت فلسفہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اس کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے کہ اچھے برے جو بھی حالات ہوتے ہیں زندگی میں، جو ملتا ہے، جو کھوتا ہے، وہ سب امتحان ہے۔ امتحان سمجھیں گے تو صحیح راستے پہ رہیں گے، اور اس دنیا کے پانے کو پانا اور کھونے کو کھونا سمجھ کے اسی میں الجھ کے رہ جائیں گے تو پھر ہم آخرت کی کامیابی سے غافل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اس پہلو سے بہت اہم آیت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ خاص طور پہ آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کراؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔